بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی غرض سے جنگل کی جانب جا رہے تھے۔ صبح کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جنہیں سنتے ہی اکثر راہگیر راستے سے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ سلامت شکار پر جاتے ہوئے کسی کا راستے میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی سواری بڑی شان و شوکت سے شہر سے گزر رہی تھی۔ جوں ہی بادشاہ شہر کی چار دیواری کے قریب پہنچا، اس کی نگاہ سامنے آتے ہوئے ایک آنکھ والے شخص پر پڑی، جو راستے سے ہٹنے کے بجائے بڑی بے نیازی سے چلا آ رہا تھا۔ اسے سامنے آتا ہوا دیکھ کر بادشاہ غصے سے چیخا، کیا اس بدبخت کانے یعنی ایک آنکھ والے شخص کو علم نہیں تھا کہ جب بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ لیکن اس منحوس یعنی ایک آنکھ والے نے تو ہمارا راستہ کاٹ کر انتہائی نحوست کا ثبوت دیا ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کی جانب مڑا اور غصے سے چیخا، ہم حکم دیتے ہیں کہ اس ایک آنکھ والے شخص کو ان ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور ہمارے لوٹنے تک یہ شخص یہی بندھے رہے گا۔ ہم واپسی پر اس کی سزا تجویز کریں گے۔ سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس شخص کو ستونوں سے باندھ دیا گیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی گرد اڑاتے ہوئے جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے خدشات کے برعکس اس روز بادشاہ کا بڑا شکار کامیاب رہا۔ بادشاہ نے اپنی پسند کے جانوروں اور پرندوں کا شکار کیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا، کیونکہ آج اس کا ایک نشانہ بھی نہیں چکا، بلکہ جس جانور پر نگاہ رکھی اسے حاصل کر لیا۔ وزیر نے جانوروں اور پرندوں کو گنتے ہوئے کہا، واہ، آج تو آپ کا شکار بہت خوب رہا، کیا نگاہ تھی اور کیا نشانہ۔ اسی طرح تمام ساتھی بھی بادشاہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ جب شام ڈھلے، بادشاہ شہر کے قریب پہنچا تو اس شخص کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ بادشاہ کی سواری کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھی جکڑا بالکل بڑھا ہوا تھا، اور بادشاہ دیکھ کر بہت خوش تھا اور اس کے ساتھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ بھرا ہوا چھکڑا دیکھ کر وہ شخص زوردار آواز میں بادشاہ سے مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم دونوں میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کے سپاہی اس شخص کے سر پر تلوار تان کر کھڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ شخص بلا خوف پھر مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا تو میں رسیوں میں بندھ کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دن بھر جلتا رہا، جبکہ مجھے دیکھنے پر آپ کو آج خوب شکار ہاتھ آیا۔ یہ سن کر بادشاہ نادم ہوا اور اس شخص کو فوراً آزاد کر دیا اور بہت سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ عزیزان محترم، سنا آپ نے، وہمی بادشاہ نے تو ایک آنکھ والے شخص کو منحوس جان کر اسے کڑی دھوپ میں پورا دن قید رکھنے کی سزا دی، مگر پھر بھی اسے شکار میں پہلے سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس حکایت سے ان کے وہم کی مکمل کاٹ ہو گئی، جو کسی انسان، جانور یا کسی دن، مہینے کو محض اپنے وہم کی بنیاد پر منحوس خیال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص وہم کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے ہر چیز منحوس محسوس ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ وہمی شخص کم عقل لوگوں باتوں میں آ کر غلط فیصلے کر کے نہ صرف خود کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی وبال جان بن کر رہ جاتا ہے۔ کسی مسلمان کے منحوس ہونے کا خیال نفرت کے وبال میں ڈال سکتا ہے۔ منحوس ہونے کا وہم شیطان کا وہ ہتھیار ہے جو مسلمانوں کو باہم دست و گریباں کراتا، لڑائی جھگڑے کروا کر چین و سکون کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، بدشگونی کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔
کبھی اندھے لنگڑے ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے کی بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقصان کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ کبھی ایمبولینس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والی گاڑی کی آواز سے بدفعلی لیتے ہیں، کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل اور اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں، کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں، کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی لیتے ہیں، سیدھی آنکھ پھڑکنے کو تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی، عید جمعہ کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار اس سے بدشگونی لیتا ہے، خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کسی کا کنگھا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، خالی برتن یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو، سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی، بچے کے دانت الٹے نکلیں تو ننھیال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، بچہ سویا ہوا ہو اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں، زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ لنگڑا یا گونگا ہو جائے گا، رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے میں جھریاں پڑتی ہیں، انگلیاں چرخانے سے نحوست آتی ہے، مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں۔ بیان کردہ بدشگونیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشروں، قوموں، برادریوں میں مختلف بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم میں سے جو بھی اس طرح کی بدشگونیوں کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اس مرض سے پیچھا چھڑائے کیونکہ بدشگونی کی تباہ کاریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ الامان والحفیظ۔